جنات انسان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں جو تحقیق کی ہے علماء کرام نے سروے کر کے معلوم کیا 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ 3 میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں وہ لوگ، یا تو بلائی، انتقامی یا عذابی، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ شیطان عذابی طور پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر کبھی اللہ تعالیٰ خود انسان پہ مسلط کرتے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی تفصیل سے کیا، یہ عذابی ہوا۔ دوسرا جو ہوتا ہے انتقامی، یعنی کہ عذابی کب ہوتا ہے جب انسان برا ہوتا ہے، جی۔ دوسرا ہوتا ہے انتقامی، انتقامی کب ہوتا ہے جب انسان نے اس کو کچھ تکلیف پہنچائی ہو، جیسا کہ ہاں انجانے میں بھی اگر ہوتا ہے تو وہ لوگ بدلا لیتے ہیں۔ جیسا کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سوراخ میں پیشاب مت کرو، زمین میں جو سوراخ بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہاں پر سانپ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے تکلیف دی، لیکن اکثر ایسے سوراخوں میں جن بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور کئی لوگ پیشاب کرتے ہوئے پر خاص طور سے سوراخ میں کرتے ہیں، تو بعض اوقات شیطان اسی دھاری کو پکڑ کے شرمگاہ کے راستے سے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک قسم کی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب وہ شرمگاہ کے راستے سے جاتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اب وہ اندر جا کر ہمیں بہت قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے، پیٹ میں کئی قسم کے بیماریاں، سر میں کئی قسم کے بیماریاں وہ پیدا کرتے ہیں، اندر جانے کی طاقت ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجری مجری الدم، صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ اعتکاف کے جب بات ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ سے بات کر رہے تھے، 2 صحابہ گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، یہ میری بیوی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شک کریں گے کیا؟ کہا کہ نہیں، شیطان تو جیسا خون دوڑتا ہے ویسا دوڑتا ہے، انسان کا خون جہاں جہاں جاتا ہے ویسا جن بھی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایک مستقل ایپیسوڈ لیں گے، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا آخر اندر جاتے کیسا ہے، کیا پازیبل ہے، کیا ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو شیطان یہاں پر انتقام کے طور پہ جا رہا ہے، یا جن انتقام کے طور پہ آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اکثر ہمارے خواتین جو باورچی خانے میں، کچن میں گرم پانی پھینکتے پر احتیاط نہیں کرتے، اکثر یہ موہری جہاں پر سے غلاظت جاتی ہے وہاں پر گرم پانی ڈال دیتے ہیں۔ سوراخوں میں گرم پانی ڈالنے سے بچنا چاہیے، پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، جہاں جہاں بھی سوراخ ہوتے ہیں خاص طور سے وہاں پر اس کا خاص خیال رکھیں، بسم اللہ کہہ کر آپ پانی ڈالیں اگر پھینکنا بھی ہے تو شیطان کا حملے سے بچ جائے۔ انتقامی، عذابی، بلائی، بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی جن پریشان کرتے، شیطان ان کے برائی کی وجہ سے نہیں، گناہ کی وجہ سے نہیں، وہ ایک آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کی بھی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کر ستایا، بیت المال پر وہ مامور تھے اور وہ سامان لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اناج لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی ستاتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں ان کے سینے میں جن آ گیا، ستانے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو اندر سے نکل، کیوں ستا رہا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان شعلہ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو دل لگی کے طور پر، یا تو مذاق کے طور پر، یا تو ان کو حسد بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فلق میں ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد میں تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حسد انسان کو بھی ہو سکتا ہے اور جن کو بھی ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے اندر سے نظر بد جنم لیتی، تو یہ جنوں کی جو نظر بد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ان تفصیلات سے ہمیں پتہ چلا کہ عذاب کے طور پر آتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہوگی، کہ اللہ بھی ناراض اور اوپر سے شیطان بھی حاوی۔ انتقام کے طور پر آ رہا ہے تو ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے اس بیچارے کے ساتھ کہ اس کو پتہ نہیں تھا، انجانے میں بہرحال اس نے تکلیف دی۔ اگر جان بوجھ کے تکلیف دینے کی نیت سے اس نے سوراخ میں پیشاب کیا تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ سوراخوں میں پیشاب مت کرو، اور تم جو ہے نا اپنے اطراف و اکناف کے یہ جتنے بھی گندگی غلاظت ہوتے وہاں پر تم خیال رکھو۔ معلومات ہونے کے باوجود اگر آدمی سستی کرتا ہے تو پھر یہ بری بات بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر آسمان میں پرندہ اڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز ڈھونڈنا ہو، اپنے ایک رسی بھی، تو میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سارے مسائل کا حل جو ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو مل ہی جائے گا، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے کتاب آئی۔ تو یہاں پر وہ سوال اٹھتا ہے کہ جن پر بھی جادو کا یا جن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ لوگ گندے لوگ ہیں؟ مثال طور پہ بعض لوگ جب ان کو جن ستاتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، تو وہ لوگ شرم کے مارے جا کر کسی معالج کو، علاج کرنے والے، جیسے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسا روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ان کو جا کر بتاتے نہیں۔ ان کے دماغ میں آتا ہے پتہ نہیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کچھ گناہ کیا ہوں، اس وجہ سے مجھ پر یہ بیماری آ گئی ہے، تو وہ خجالت کے، شرم میں آ کر بتاتے نہیں۔ اصل میں غلط فہمی ہے۔ اگر جادو کا اٹیک ہونا یا جن کا اٹیک ہونا
वाकई कोई हमेशा हमेशा बुरा अजाब के तौर पे होना कोई जरूरी नहीं, आजमाइश के तौर पे भी होता है नेक लोगों को। क्या हम ये मान लें कि नौजुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बात जादू के मुकम्मल असरात तो नहीं हुए, कुछ लाइट जिसको हम कहते हैं मतबूब, मशहूर और मतबूब में फर्क है। इंशाल्लाह हम वो भी एपिसोड लेंगे जो इनकार करते हैं। मशहूर ने मतबूब यानी कि जादू के कई लेवल से, तो आखिरी जो लेवल होता है भूलने का, इस टाइप का कुछ असर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सहाबा कराम पर भी इसके असरात देखे। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम हलते हुए रस्सियों को जो सांप नजर आए उसको देखकर उनके अंदर खौफ पैदा हुआ। तो नेक लोगों पर भी जादू और जिन की वजह से कुछ खौफ आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग जी। इसमें हमारे एक तसल्ली है, हमारे कई भाई जो जिन्नात या जादू के मसले को लेकर खानदान में परेशान है, पता नहीं मुझसे क्या आदाब हो गया कि ये लोग दोहरे गम में मुब्तला है। क्योंकि खौफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गम। शैतान तो चाहता ही है कि बंदा खौफ में रहे, वो चाहता है क्योंकि उसको आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद से हसद है, क्योंकि मैं सजदा नहीं किया तो मैं जहन्नम में गया। तो उसकी लॉजिक क्या है? जब भी खौफ करेगा और गम में देखेगा तो वो खुश होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हो, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को तुम बयान करो। यानी अल्लाह ताला जब किसी को नेमतें देता है तो अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा उसको बताए, खुश खुर्रम रहे। हमेशा गम का चेहरा डाल कर रहेंगे तो शैतान खुश होगा। अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए हमको। तो शैतान की आदत ये होती है कि वो गम में मुब्तला करे, डबल गम में मुब्तला हो जाता है। पहले तो जादू जिनसे परेशान है, फिर ऊपर से क्या मुझसे अदाब हुआ। नहीं, अल्लाह के साथ अच्छा सोचिए, अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह ताला किसी एक आने वाले तकब्बुर से या कोई बड़ी बीमारी से हो सकता बचा रहे होंगे, या आपको प्रिकॉशन लेना सिखा रहे होंगे, या इस बहाने अल्लाह के करीब आप हो जाएंगे। क्योंकि हदीस शरीफ क्या है, अल्लाह ताला बाद औक़ात किसी नेक बंदे को उसके कुछ अच्छे अमल की वजह से पसंद कर लेते हैं कि बंदा जन्नत में आ जाए, लेकिन वो बंदे के अमल उतने अच्छे नहीं होते कि जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह ताला उस पर क्या करते हैं? मुसीबत डालते हैं। वो मुसीबत में कहता है, या अल्लाह ये मेरे साथ, या अल्लाह इतने मरता कहता है, और फरिश्तों से अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह अल्लाह जितने मरतबा कहे इसके नेकियां लिखते चले जाओ। बाद वक़्त मुसीबत में अल्लाह कहने की वजह से वो दर्जा पा लेता है जो अच्छे रास्ते में आके एक आदमी बात करके नहीं पाता। सबर से भी जन्नत पा सकते हो, शुक्र से भी जन्नत पा सकते हो। अच्छा या पाकर शुक्र करना ना भूलो, मुसीबत में सबर का दामन ना छोड़ो, तो अल्लाह की रहमतें खुली। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.